ہندوستان دے رہا ہوں، عجیب بات ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کوئی مولانا نظام الدین جب آئے تو پہلے بدایوں آئے اجودن سے، پاک پٹن سے، اور وہاں سے اپنے سمجھ لیجیے کہ بہن کو اور والدہ کو لے کر کے جب یہاں پہنچے ہیں دہلی، تو میرے دوستو حال یہ ہے اللہ اکبر کہ کبھی 10 دن اس مکان میں رہتے ہیں تو کبھی 2 دن اس مکان میں رہتے ہیں، نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی دکان ہے، نہ کوئی زمین ہے۔ جہاں بھی آپ نے ڈیرا لگایا وہیں میرے دوستو کوئی نہ کوئی پریشانی پیدا ہو گئی، کیونکہ حکم تھا پیر کا کہ کسی کے دروازے پر نہ جانا۔ یہاں تک کہ ایک تالاب ہے دلی کے اندر، تالاب تھا جہاں پانی تھا، پانی کا ٹینک، وہاں پر جا کر کے آپ نے ڈیرا لگایا۔ کس نے؟ شیخ المشائخ، اللہ، او جو شیخوں کا بھی شیخ ہے اور سلسلے چشتیہ اور نظامیہ کا جو شہنشاہ ہے، اللہ اکبر، ایک تالاب کے کنارے پر ڈیرا لگایا۔ یہ سب میں بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھیے دین جو ہے کس طرح پھیلا ہے۔ اس کے بعد میرے دوستو خانقاہ قائم ہوئی۔ ایک وہ وقت دیکھیے خواجہ صاحب کا کہ وہاں پر میرے دوستو تالاب کے کنارے کے اوپر رات بھی وہیں گزر ہوتی تھی، دن بھی وہیں گزر ہوتا تھا، معلوم نہیں بارش ہوتی تھی تو کہاں جاتے تھے۔ اور کھانے کے لیے اللہ اکبر، یہ جو ایک سو ہے نا، ایک سو کا چوتھا حصہ، ایک سو، یہ 5 سو میں نہیں کہتا، ایک سو جو ابھی موریشس میں ایک سو، تو ایک سو کا 1/4، 1/4 سو کے اندر 2 من میرے دوستو اس زمانے میں خربوزہ ملتا تھا دلی میں، 2 من۔ اب 2 من میں آپ کو بتاؤں 2 من کتنا ہوتا ہے؟ 2 من 80 سیر یعنی 160 پاؤنڈ، 160 پاؤنڈ، 160 پاؤنڈ کیا چیز؟ خربوزہ۔ یہ تربوزہ جو یہاں ہوتا ہے الحمدللہ اور کھاتے ہیں لوگ، تو یہ خربوزہ اور تربوزہ 160 پاؤنڈ کتنے میں ملتا تھا؟ 1/4 سو میں۔ اب آپ بتائیے کہ 1/4 سو میں وہاں 160 پاؤنڈ جو ہے وہ آج سے 700 اور 800 برس پہلے جب وہاں خربوزہ ملتا تھا خواجہ نظام الدین اولیاء کو کھانے کے لیے۔ لیکن ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ جب وہ شیخ المشائخ اپنے جیب کو دیکھتے تھے میرے دوستوں تو وہ 1/4 سو بھی نہیں ہوتا تھا۔ 3 وقت میرے دوستوں، 4 وقت فاقوں میں گزرتے تھے۔ یہ تھی ابتدا اس خانقاہی نظام کا۔ اسی زمانے میں ایک بات آ گئی، ابھی تو یہ عالم تھا، اس کے بعد جناب جب یہ خانقاہ قائم ہو گئی تو راوی لکھتے ہیں میرے دوستوں کہ 5-5 ہزار آدمی، آج تو میرے دوستوں یہ 400-500 آدمی ہمارے یہاں کھاتے ہیں، 5-5 ہزار آدمی صبح و شام خواجہ صاحب کے لنگر میں کھاتے تھے، اور کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا تھا میرے دوستوں کہ لنگر کھانے کا چولہا گرم نہ ہو، 24 گھنٹے جناب والا روٹی پک رہی ہو، کھا رہے ہیں۔ تو اب آپ بتائیے کہ یہ روٹیاں کہاں سے پکتی تھی اور یہ لنگر کہاں سے چلتا تھا؟ پیر نے پہلے کہہ دیا تھا کہ کسی کے پاس نہ جانا۔ میرے دوستو یہ ایڈمنسٹریشن ہے، روحانی ایڈمنسٹریشن، کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا کہ دین کو اور اسلام کو پھیلائے۔ نہ کتابوں سے، نہ کالج کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ یہ بزرگوں کی نظر سے دین کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواجہ نظام الدین اولیاء کو وہاں بھیجا، اور پھر اس کے بعد جناب والا لنگر بٹے اور لنگر کھانے کا سلسلہ جاری ہوا۔ اور جو آدمی آتا سب سے پہلے آپ توبہ کراتے، بتانا یہ توبہ کراتے، توبہ کرانے کے بعد خود خواجہ نظام الدین اولیاء اپنے پیر کا واقعہ لکھتے ہیں کہ میرے پیر بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس کوئی آتا تو سب سے پہلے اس سے توبہ کراتے، کہتے بھائی توبہ کرو، اور توبہ کرانے کے بعد اس سے کہتے کہ تم یہ کہو کہ تم نے اپنا ہاتھ اس کمزور اور ضعیف کے ہاتھ پر رکھا، اور اس کے ذریعے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر تم نے ہاتھ رکھا، اور حسبی اللہ لا الہ الا ہو اور لا الہ الا اللہ یہ پڑھاتے، اور کہتے کہ تم وعدہ کرو کہ آج سے تم دین مصطفی پر پورے طریقے سے چلو گے، پورے طریقے پر کام کرو گے، اللہ تعالیٰ کا جو احکام ہے اس کے اوپر عمل کرو گے، اور ایک ٹوپی پہنا دیتے اور کہتے جاؤ کر نقل کرو۔
آپ دیکھ رہے ہیں یہ انسانوں کو بنایا جا رہا ہے، کس طریقے سے وہ خانقاہوں میں بناتے، روٹی کھاؤ لنگر میں، اور جاؤ نمازیں پڑھو، نفل پڑھو، توبہ کرو، استغفار کرو، نفس کو کچل دو۔ اس بات کو خوب یاد رکھیے کہ طریقت وہ یہ نہیں بتاتی کہ نفس کو ختم کر دو، معاذ اللہ، نفس کو ختم کرنے کو نہیں بتاتی، بلکہ طریقت یہ کہتی ہے کہ نفس کو تم توڑو، نفس کو تم اپنے کنٹرول بھی کر لو۔ اس لیے اسلام کے اندر یہ نہیں ہے کہ جنگل میں چلے جاؤ، یہ نہیں ہے، اسلام کے اندر یہ نہیں ہے کہ جنگل میں چلے جاؤ سب کو چھوڑ دو، بلکہ اسلام کے اندر یہ ہے کہ گھر میں رہو، بیوی بھی ہو، بچے بھی ہوں، کاروبار بھی ہو، مکان بھی ہو، سب کچھ چھوڑو، پھر جب تم اللہ کو یاد کرو گے کب۔ بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، انسانوں کو بنایا گیا، پھر ہوا کیا سنیے، خواجہ صاحب کی زبانی میں بتاتا ہوں۔ چور، ڈاکو، لٹیرے اور بدماش قسم کے لوگ یہ آتے خانقاہ نظامیہ دلی میں۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ گناہگار لوگ آ جاتے ہیں، وہ فلاں آدمی آ جاتا ہے، مزاروں پہ دیکھیے تو فلاں فلاں ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ ارے بھائی، اللہ تعالیٰ اگر گناہگاروں کو توفیق عطا فرمائے تو اس میں حج کی کیا بات ہے؟ اگر لنگر کھانے کے لیے خواجہ صاحب کا یا غوث پاک کے لنگر میں اگر کوئی گناہگار آ جائے تو زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق عطا فرمائی۔ میرے دوستو، یاد رکھو، یہ کھانا یہ کوئی معمولی چیز نہیں، اللہ والوں کے نام پر جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس میں بھی دین کی تبلیغ ہوتی ہے، اس میں بھی دلوں کو بدلے جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت ہی سے توبہ نصیب فرمائے اور توبہ کی توفیق دے دے۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اب یہ کر رہا ہوں کہ ایسے ایسے لوگ آتے، خواجہ صاحب فرماتے کہ جب وہ آتے اور کہتے کہ حضرت مرید کر لیجیے، تو خواجہ صاحب خود فرماتے کہ میں ان کو مرید کر لیتا۔ مرید کرنے کے بعد بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء جو آدمی آتا ہے اس کو مرید کر لیتے ہیں، جو آدمی آتا ہے اس کو مرید کر لیتے ہیں، کچھ تحقیق نہیں کرتے، دیکھتے نہیں کہ یہ واقعی میں مرید ہے یا مرید ہے کون ہے، اس کی تحقیق کرنی چاہیے، بغیر تحقیق کیے مرید کر لیتے ہیں۔ ایک خلیفہ کے دل میں، خواجہ صاحب کے دل میں یہ خیال، خواجہ صاحب کے خلیفہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا۔ ایک دن وہ خلیفہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، خواجہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ بھائی میرے بات یہ ہے کہ میں جو سب کو مرید کر لیتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو ایک آدمی میرے ساتھ ہدایت کے لیے آتا ہے، اب بتاؤ اگر میں اس کو مرید نہ کروں اور میرے مرید نہ کرنے کی وجہ سے اگر وہ واقعی میں تم کو گمراہ ہو جائے تو بتاؤ یہ ذمہ داری کس کے اوپر آئے؟ تو میں اللہ اس کے رسول کے بھروسے پر میں جو اس کو مرید کرتا ہوں وہ اسی وجہ سے کہ تاکہ یہی آگے چل کر کے اس کی ہدایت کا وجہ۔ عزیزو دوستو، اب یہ کر رہا ہوں کہ یہ خانقاہی سلسلہ انسانوں کو بنانے کی جو فیکٹری ہے جس میں صحیح معنی میں انسان بنائے جاتے ہیں، یہ خانقاہی سلسلہ سینکڑوں سال پہلے سے شروع ہوا، اور یہ جو ذکر ہم اپنی مسجد میں کرتے ہیں یہ میرے دوستوں خانقاہی سلسلے کی ایک شکل ہے، ایک طریقہ ہے کہ جس میں لوگوں کو، دلوں کو میں اس کے کنٹرول میں کیا جاتا ہے اور نفس کو توڑا جاتا ہے، کیونکہ میرے دوست جب تک یہ نفس انسان کے اوپر اس کا کنٹرول ہے اس وقت تک میرے دوستو آدمی اللہ اور اس کے رسول کا نہیں ہو سکتا۔ جس دن نفس اپنے کنٹرول میں آ جائے بس سمجھ لو آدمی اللہ اور اس کے رسول کا نہیں ہو سکتا۔ جس دن نفس اپنے کنٹرول میں آ جائے بس سمجھ لو کہ معاملہ ختم نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے ہمارے درمیان اور ولی کے درمیان فرق کیا ہے، بتاتا ہوں میں آپ کو۔ حضرت جنید بغدادی سے، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا کہ حضور یہ تو بتائیے اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچا جائے؟ ارشاد فرمائے گا بھائی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا آسان راستہ ہے، دنیا کو چھوڑ دو اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا بہترین راستہ ہے دنیا کو چھوڑ دو اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤ گے۔ تو دنیا کیا ہے میرے دوستو؟ یہی نفس ہے۔ جب تک آدمی اس نفس کے چکر میں رہے گا اس وقت تک میرے دوستو اللہ تعالیٰ بھی نہیں مل سکتا اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معرفت بھی نہیں حاصل ہو سکتی۔ تو آدمی نفس پر جب کنٹرول کر لے،
تو ولی اور ہمارے درمیان فرق یہ ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کا نفس اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے، اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اور ہم وہ ہیں کہ ہمارا نفس ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. تو بس جب نفس ہمارا کنٹرول میں ہو جائے گا تو یاد رکھو کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں دھوکہ دے سکتی، کوئی طاقت ہمیں دھوکہ نہیں، کوئی بھی سامنے آ جائے ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہے. اللہ اکبر. وہ واقعہ آپ نے سنا؟ اللہ اکبر. شیطان نے پوچھا کسی آدمی سے، بزرگ سے پوچھا کہ حضرت آپ کیا کھانا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ. فرمایا کہ بھائی میں غم کھانا چاہتا ہوں. اللہ، مجھے ایسی غذا کی تلاش ہے جو موت کی غذا ہے. اللہ، میں موت کا جام پینا چاہتا ہوں. فرمایا پہننا کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ میں پہننا کفن چاہتا ہوں. اللہ اکبر. پھر ارشاد فرمایا کہ اچھا آپ رہنا کہاں چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ میں قبر میں رہنا چاہتا ہوں. تو شیطان نے کہا کہ حضرت آپ کو تو کوئی بہکا ہی نہیں سکتا، آپ کھانا چاہتے ہیں تو موت، اور پہننا چاہتے ہیں کفن، اور رہنا چاہتے ہیں قبر میں، تو آپ کو کون بہکا سکتا ہے؟ بتانا اصل میں یہ ہے کہ جب آدمی اپنی ہر چیز کو اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دے اور یہ سمجھے کہ بس ہم موت کے لیے تیار ہیں اور موت ہمارے سامنے ہے، تو ایسی صورت میں بتائیے کہ اس کا نفس جو ہے وہ اس کے خلاف کام نہیں کرے گا، اور پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد ہمیشہ تازہ رہے گی. تو عزیزو دوستو، یہ جو اللہ اللہ ہم کرتے ہیں، اللہ اللہ، تو یہ اللہ اللہ اسی لیے کرتے ہیں کہ تاکہ اس اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے ہمارے دل و دماغ کی جو سستی ہے وہ دور ہو، ہمارے دل پر جو غفلت کا پردہ پڑ گیا ہے وہ غفلت کا پردہ چاک ہو، ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد ہو. خوب یاد رکھیے، ذکر تین طرح سے ہے. بعض ذکر تو وہ ہوتا ہے جو زبان سے ہوتا ہے، بعض ذکر وہ ہوتا ہے جو دل سے ہوتا ہے، بعض ذکر وہ ہوتا ہے جو ہاتھ پاؤں سے آدمی ذکر کرتا ہے، جوارے سے، ہاتھ پاؤں سے بھی اللہ کی یاد ہوتی ہے. یہ ذکر کی تین قسمیں، زبان سے بھی، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ پڑھیے، درود شریف پڑھیے، استغفار پڑھیے، یہ سب ذکر جو ہے یہ زبان سے. لیکن دل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے اندر غور کرنا، خدا کا خوف کرنا، خدا سے ڈرنا، یہ میرے دوستو دل کا ذکر. اسی لیے صوفیاء کاملین فرماتے ہیں کہ دل زبان کی ذکر سے زیادہ افضل دل کا ذکر ہے. کیونکہ اگر دل کا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میرے دوستو کہ زبان جو ہے وہ آدمی کی ختم ہو جاتی ہے لیکن دل جو ہے وہ جاری ہے. اسی لیے یہ جو ہم ذکر کراتے ہیں زبان سے اللہ اللہ، یہ اسی لیے کراتے ہیں کہ تاکہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو جاری کر دے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی دنیا سے جاتا ہے تو زبان تو اس کی کام نہیں کرتی، زبان کام نہیں کرتی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے دل کام کرتا رہتا ہے. دل جو ہے آخری وقت تک کام کرتا رہتا ہے. تو اگر آپ کو یہ اللہ اللہ اور لا الہ الا اللہ کی عادت پڑ گئی اور مشق ہو گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا سے جاؤ گے تو اس وقت بھی اللہ زبان سے جائیں گے. میرے دوستو، ہم نے خود اپنے استاد محترم حضرت شیخ الحدیث محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق سنا کہ بالکل نبض جو ہے وہ ڈوب گئی. ڈاکٹروں نے کہا کہ اب جان نہیں ہے، نبض کی موومنٹ بھی ختم ہو گئی. اور آخری وقت میں لوگوں نے کہا کہ آکسیجن لگا کر ہم دیکھیں کہ کیفیت کیا ہے. تو آکسیجن جو لگایا گیا اور لوگوں نے جو کان لگا کر سنا تو اس وقت بھی میرے دوستو دل سے آواز آ رہی تھی اللہ 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 اللہ. تو معلوم یہ ہوا کہ زبان کبھی کبھی آدمی کی بند ہو جاتی ہے لیکن دل وہ ہمیشہ جاری رہتا ہے. تو خدا توفیق دے تو زبان سے ذکر کرو اور کوشش کرو کہ دل سے اپنے رب کو ہمیشہ یاد کرو. اور دل سے رب کو اس وقت یاد کرو گے کہ دل میں بھی رب ہوگا. جب دل میں رب نہیں ہوگا تو بتاؤ دل میں کیسے خدا کو یاد کرو. تمام معاملہ تو بھائی یہاں تو دل کے اوپر ہے. جب رب ہو دل میں، جب خدا دل میں ہو تو جبھی تو خدا کو یاد کرو گے. یاد رکھو جو ذکر کرنے والا ہے اس کو کہتے ہیں ذاکر. ذاکر، ذکر اور مذکور، یہ تین چیزیں ہیں. ذکر اللہ اللہ جو کرتے ہیں اللہ ہو یہ تو ذکر ہے. جو یاد کرنے والا ہے، ذکر کرنے والا ہے وہ ہے ذاکر. اور جس کو یاد کرتے ہیں وہ ہے مذکور. تو یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، ذاکر، ذکر، ذاکر، مذکور، طلب، طالب، مطلوب، یہ تین سے. جب آدمی ذکر کرتا ہے تو وہ ہوتا ہے
ہے ذاکر اور جس کا ذکر کرتا ہے وہ ہوتا ہے مذکور. جب آدمی طلب کرتا ہے تو وہ ہوتا ہے طالب اور اس کے سامنے ہوتی ہے طلب اور جس کو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے مطلوب. تو جب خدا کا یاد کرنے والا جب خدا کو یاد کرتا ہے تو وہ ہوتا ہے ذاکر, خدا اس کا ہوتا ہے مذکور اور خدا کی یاد جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ذکر. تو اب بتائیے کہ جب خدا ہو مذکور اور خود وہ ذاکر ہو اور خدا کی یاد ذکر ہو تو اب بتائیے ان تین چیز کے علاوہ چار کی گنجائش ہے وہاں؟ بس شیطان یہی چاہتا ہے کہ چوتھی چیز بھی ہمارے درمیان آ جائے, ذکر اور ذاکر اور مذکور کے درمیان چوتھی چیز آ جائے. یہی وجہ ہے میرے دوستوں کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. فرمایا کہ میرے لیے ایک ایسا خاص وقت ہوتا ہے کہ نہ وہاں کوئی نبی کی گنجائش ہے, نہ کسی رسول کی گنجائش ہے, نہ کسی فرشتے کی گنجائش ہے. تو میرے دوستوں جب آدمی ذکر کرتا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو بھی ایسا اسٹیج مل جائے کہ اس کا خدا ہو وہ ہو, اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ ہے میرے دوستو جب آدمی اس مقام پر پہنچے گا تو میرے دوستو ذکر میں اس کو مزہ آنے لگے گا, روح جو ہے وہ اس کی زندہ ہو جائے گی اور پھر وہ قیمتی چیز کہ جو ایک انسان کو حاصل ہوتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس کو حاصل ہو جائے گی. اللہ یاد رکھو حدیث میں ارشاد فرمایا مردہ وہ نہیں جس کو لوگ کہتے ہیں کہ مردہ ہے, مر گیا وہ مردہ نہیں. حدیث کہتی ہے کہ زندہ اور مردے کی مثال یہ ہے کہ مردہ وہ ہے کہ جس کا دل خدا کی یاد سے غافل ہے. ایک آدمی دنیا میں چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے لیکن وہ خدا کو یاد نہیں کرتا, خدا کی یاد سے غافل ہے تو اس کو مردہ سمجھو. اور وہ انسان کہ جس کا دل خدا کی یاد میں لگا ہوا ہے, چاہے آپ اس کی نماز جنازہ ایک مرتبہ نہیں آپ 3 مرتبے پڑھ لیجئے لیکن میرے دوست وہ زندہ ہے. قبر میں میرے دوست 10 من مٹی کے بجائے 100 من مٹی کے نیچے آپ دفن کر دیجئے, وہ زندہ ہے, اس کی روحانیت زندہ ہے کیونکہ اس کا دل زندہ ہے. اللہ اکبر. ابھی دو دوستوں بزرگوں بتا میں یہ رہا تھا کہ انسان کامل کس طرح بنتا ہے. خدا کی یاد کرنے والا یہی انسان کامل بننے کا طریقہ ہے, یہی راستہ ہے کہ جس سے انسان خدا کا مقرب بندہ اور اچھا بندہ بن سکتا ہے. سنیے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, چونکہ حضور عرب میں تشریف لائے اور عرب میں اونٹ بہت ہوتے تھے, اس لیے حضور نے فرمایا کہ اے عرب والوں اونٹ تمہاری نظر میں بڑے قیمتی ہیں لیکن جس طرح سے 100 اونٹ میں کوئی اونٹ ایسا ہوتا ہے کہ جو سواری کے کام آتا ہے, ورنہ عام اونٹ تو وہ ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر بوجھ لادا جاتا ہے, لیکن 100 اونٹ میں کوئی اونٹ ایسا ہوتا ہے جو کام کا اونٹ ہو جس کے اوپر بڑے بڑے لوگ سوار ہوتے ہیں. حضور فرماتے اسی طریقے سے انسانوں میں بڑی مشکل سے کوئی انسان کامل ہوتا ہے. اس مثال سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے دوستو یہ ہاتھ اور پاؤں کا نام, یہ ہاتھ 2 آنکھیں ہو اور 1 سر ہو اور 2 ٹانگ ہو اور 2 ہاتھ ہو, اس کو میرے دوستو انسان کامل نہیں کہتے. 2 ہاتھ اور 2 پاؤں یہ تو دنیا کے اندر جتنے آدمی یہاں چلتے پھرتے ہیں سب کے پاس ہے. انسان کامل جس کو کہتے ہیں میرے دوستو وہ صرف ہاتھ اور پاؤں کا نام نہیں ہے, انسان کامل اس دل کا نام ہے جس کے دل میں خدا کی یاد ہو اور خدا کا خوف ہو, وہ ہے انسان کامل. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح سے 100 اونٹ میں 1 اونٹ مشکل سے ملتا ہے جو سواری کے کام آئے, اسی طرح سے انسانوں میں اب وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اب حالات میرے دوستو یہ ہیں کہ آپ 100 نہیں ہزاروں انسانوں میں آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو انسان کامل مشکل سے نظر آئے. خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ, اللہ وہ تو خواجہ خاندان تھے کہ جب وہ وہاں سے چلے میرے دوستو درہ خیبر سے جب لاہور آئے تو ان کو ایک انسان کامل داتا گنج بخش علی اجمیری مل گئے اور وہاں انہوں نے چلہ کھینچا اور چلہ کھینچنے کے بعد میرے دوستو انسان کامل کی زیارت ہو گئی. اب آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ڈھونڈنے کے بعد بھی میرے دوستو انسان کامل ہمیں نظر نہیں, بڑی مشکل ہے.
اور پھر یہ تو آپ کیا کہیں گے کہ کیا انسان کامل نہیں ہے؟ انسان کامل آج بھی موجود ہے. دنیا جو ہے میرے دوست تو کبھی انسان کامل سے خالی نہیں ہوئی، کیونکہ جس دن انسان کامل نہیں ہوگا اس دن یہ دنیا نہیں ہوگی. دنیا میں انسان کامل تو ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ پہلے زمانے میں انسان کامل کو دیکھنے والی نظر تھی، آج کے زمانے میں وہ نظر نہیں. پہلے زمانے میں میرے دوستوں، اب آخر آپ خیال تو فرمائیے، آخر وہ لوگ بھی تو تھے. آپ سوچیے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں اور پیچھے سے چور آ گیا اور اس نے جبے کو پکڑ لیا. دیکھا کہ ایک آدمی کو جھومتا ہوا جا رہا ہے، فرمایا کہ جبہ جو ہوگا یہ بھی بڑا قیمتی ہوگا، 500 اشرفی اور پھر ہم کو یہ جبہ مل جائے گا. تو چور کو تو سمجھ لیجیے کہ اپنی چوری سے کام، انہوں نے کہا کہ چلو یہ فقیر جا رہا ہے اور کچھ نہیں تو جبہ ہی ہاتھ آ جائے. ادھر میرے دوستوں چور نے جبے پر ہاتھ دیا اور ادھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جو پڑی تو فرمایا کہ الہ العالمین، یہ چور آیا ہے عبد القادر جیلانی کے جبے کو لینے کے لیے اور الہ اب اس کا ہاتھ جو ہے اس جبے پر آ گیا ہے. خداوند عالم آنے والے کی نیت تو ہے نہیں ہے، لیکن چونکہ اب اس نسبت اس ہاتھ کو اس جبے سے پیدا ہو گئی ہے، خداوند عالم اب تجھے اس جبے کا واسطہ اس کے دل کو بدل دے.